الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأزواجه وذرياته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. حضرات گرامی، سورہ تکویر کی یہ 2 آیتیں ہیں جس کا ترجمہ ہے اور جب زندہ دفن کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا کس جرم میں تو ماری گئی. عربوں کے یہاں جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد زندہ اسے لے جا کر دفن کر دیتے، مار دیتے، اور وجہ بتاتے کہ داماد ہمارے گھر میں آئے گا، یہ ننگ ہے، عار ہے، یا مفلسی اور غربت کی بنیاد پہ مارتے تھے. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ اپنے بچوں کو فقر و فاقے کے اندیشے یا فقر و فاقے کی وجہ سے، خشیۃ املاق اور املاق دونوں آیتوں میں ہیں، تو قتل نہ کرو. یعنی فوراً فاقہ ہو، فوراً محتاجگی ہو، اس بنا پر یہ بچے کھائیں گے کیا، انہیں مار ڈالنا حرام ہے، یا یہ اندیشہ کہ آئندہ ہم فقیر ہو جائیں گے، مال ختم ہو جائے گا، اس واسطے بچوں کو مار دینا یہ حرام ہے، قتل ہے. تو ننھی بچی کو زندہ درگور کرنا یہ عام رواج تھا عرب میں، یہ جرم تھا. تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ ننھی بچی جو زندہ دفن کی گئی ہوگی، عدالت عالیہ میں جو سپریم کورٹ اللہ کے ہاں قیامت کے دن، وہاں یہ سوال اٹھے گا یہ ننھی بچی کیوں ماری گئی؟ آر کی وجہ سے، ننگ کی وجہ سے، بھوک اور افلاس اور فقر و فاقے کی وجہ سے کیوں معصوم بچی کو قتل کیا گیا؟ ایک تو معصوم بچیوں کا قتل اس طرح، اور آج کے تہذیب یافتہ دور میں جو مہذب دور ہے، بچیوں کا قتل آج بھی ہوئے ہے، بہت ہوتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ جب میڈیکل رپورٹ میں الٹرا ساؤنڈ کے بعد یہ رپورٹ دی جاتی ہے کہ ہونے والا بچہ جو ہے بچی ہے، تو کہتے ہیں شکم مادر میں اسے قتل کر دو، شکم مادر کو، ماں کے پیٹ کو قبر بنا دو، اور اسقاط کرا دیا جاتا ہے. یہ بھی قتل کی اعلیٰ ترین مثال ہے. ننھی معصوم بچی کوکھ میں ماں کے پل رہی ہے، تیار بھی نہیں ہوئی ہے، اور اسے مروا دیا جاتا ہے. تو جتنے سینٹر اس طرح کے ہیں جو ڈائلیسس کر کے بتاتے ہیں کہ ہونے والی بچی ہے، وہ مجرم ہیں، قانون کی نگاہ میں انہیں سزا ہونی چاہیے. ماں باپ تو مجرم ہیں ہی، جو رپورٹ، جو ڈائلیسس اور جو سینٹر ہیں وہ سب مجرم ہیں کہ اس طرح کی بات بتائیں اور اس کے نتیجے میں قتل ہو، اسقاط ہو، یہ حرام. تو آج کا ایک دور یہ بھی ہے، بچیوں کو مارے جانے کا ایک دور یہ بھی ہے. نئی نویلی دلہن گھر میں آئی، جائزہ لیا گیا، جہیز یا جہاز لے کے آئی کہ نہیں لائی تو اسے آگ کے حوالے کر دو. اسٹوو پھٹ گیا، گیس لیک کر گیا، اور یہ بہو نئی نویلی جو مہندی بھی ابھی ہلکی نہیں پڑی تھی اسے مار ڈالا. یہ بھی قتل کا ایک رواج. تو یہ آپ کے سماج میں، انسانی سماج میں بچیوں کے، عورتوں کے لیے
جو گوشہ ہے، جو درندگی کا گوشہ ہے، اس کی آپ جبکہ وہ بچی، وہ عورت آپ کی ماں ہے، شفقت دیتی ہے، وہ آپ کی بیوی بن کے محبت دیتی ہے، وہ آپ کی بیٹی بن کے پیار دیتی ہے، وہ آپ کی بہن بن کے جو ہے الفت دیتی ہے۔ اس رشتے کو، معصوم کو اس مختلف انداز میں ہمارے معاشرے میں قتل کیا جاتا ہے۔ اور بچیوں کا کیا ہے؟ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بھائی ہیں اور بہن ہیں، اب جو کچھ باپ چھوڑ کر مرا ہے، چاہے اس کے جسم پہ کرتا اور ڈریس ہو، اس میں بھی سب کی میراث ہے، سب کا حصہ ہے۔ ایک سوئی ہے، سب کا اس میں حصہ ہے، بھائیوں کا بھی، بہنوں کا بھی۔ اے مسلم معاشرے کے لوگوں، بتاؤ کیا آپ نے بہنوں کے حصے دیے ہیں؟ کیا آپ نے اپنی پھوپھیوں کو حصے دیے ہیں؟ آپ نے اپنی پھوپھیوں کو، اپنی بہنوں کو حصے نہیں دیے ہیں تو ان کے مال پہ آپ ڈاکو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حرام ہے ان کا مال کھانا۔ غور کیجئے، قرآن کہتا ہے صاف صاف کہ بیٹی کا، بہن کا حصہ ہے، قرآن نے متعین کیا ہے، نصیبا مفروضا، قرآن نے مقرر کیا ہے۔ کبھی بچی کو، کبھی ماں کو ملتا ہے جو ہے چوتھا حصہ، کبھی 8واں حصہ، کبھی 1/3، کبھی 2/3۔ بچیوں کا یہ حصہ ہے عورتوں کا۔ مرد کے مقابلے میں 1/2 ہے، مرد کو 2 حصہ ملتا ہے اور بچی کو، عورت کو 1/2 حصہ ملتا ہے، چونکہ اس کے ذمہ خرچ ورچ ہے نہیں، مرد کے ذمہ خرچ ہے۔ یہ قرآن کا فلسفہ ہے۔ تو آپ اپنے معاشرے میں ننھی بچیوں کا اسقاط کرا دیتے ہیں، آپ اپنے معاشرے میں جہیز کے نام پہ بہوؤں کو مروا دیتے ہیں، آپ اپنے معاشرے میں بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ سب جرم ہے، کرائم ہے، مجرموں کی جماعت ہے جو حق ادا نہیں کرتی۔ اس کے بعد مزید معصوم بچی کے قاتل، ننھی معصوم بچی کو پتھر پہ دے کر مارنے والے قاتل، اس کی ماں کے ساتھ ریپ کرنے والی جماعت، وہ پکڑی جاتی ہے، عدالت میں مجرم ثابت ہیں، ان کو سزا دے دی گئی، سزا چل رہی ہے۔ اب دریا دلی آئی کسی حکومت کو اور سب کو اس نے معاف کر دیا۔ ہندوستان کا قانون، ہندوستان کا دستور اس معافی کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی خاص دن میں قیدیوں کو معاف کیا جائے تو عام قیدیوں کو، ریپسٹ کو، ریپ کرنے والے کو، زانی کو، قاتل کو، ایسے مجرم جو سزا کاٹ رہے ہیں ان کو معاف کرنے کی اجازت دستور ہند نہیں دیتا، لیکن حکومتیں دے رہی ہیں۔ قاتلوں کو چھوڑا گیا، زانیوں کو چھوڑا گیا جو کہ سزا کاٹ رہے تھے۔ تو اے لوگو، یہ انسانیت پہ ظلم ہے، یہ ہماری بہنوں پہ ظلم ہے۔ اور اس ملک کی جو صدر محترمہ ہیں وہ خاتون ہیں، ان کی غیرت کو للکارنا چاہیے کہ اس بچی کے ریپ کرنے والوں کو معاف کر دیا گیا، ان کی نسوانیت کو اور عورت پن کو غیرت آنی چاہیے اور کارروائی کرنی چاہیے۔ ہمیں بحیثیت ہندوستانی کے، بحیثیت شہری کے، محبت عام کرنا، انصاف عام کرنا۔ معاشرے میں جرم کب ہوگا؟ کم، جب کہ مجرموں کو سزا دی جائے گی۔ اگر مجرموں کو معاف کیا جائے گا تو جرم بڑھے گا، جرم کی شرح بڑھے گی۔ جرم پہ قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ مجرموں کو سزا دی جائے اور مجرموں کو معاف نہ کیا جائے، یہ دستور کا تقاضا ہے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور عدالت عالیہ میں اللہ کے جناب میں جب یہ سوال کیا جائے گا بچی سے، معصوم بچی سے جو درگور کی گئی ہوگی، ماری گئی ہوگی، چاہے کسی شکل سے ماری گئی ہو، وہ ساری شکلیں میں نے آپ کو بتائیں۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں اسے مارا گیا تھا؟ وہ معصوم بچی کو کس جرم میں مارا گیا تھا؟ ریپ
کس جرم میں کیا گیا تھا؟ ریپ اور بدکاری ہندوستان کے قانون میں جرم۔ اس واسطے ہمارے اندر وہ بیداری آنی چاہیے، وہ احساس آنا چاہیے۔ قانون اور دستور کی روشنی میں انسانیت کے قد کو بلند کرنے کے لیے، انسانیت کی اقدار کو بلند کرنے کے لیے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔